بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اکتوبر 2025 ہے اور دن ہے سوموار کا۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نیکی کا احسان جتانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنی نیکی جتاتا ہے یا احسان جتاتا ہے، احسان کسی دوسرے کے اوپر اگر اس نے کیا ہے تو اس کی نیکی اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہیں جو بتائے گئے ہیں ہمیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ پاک نے یہ جو انسانوں کی تخلیق کی ہے وہ اس پیمانے پہ کی ہے کہ تمام انسانوں کی ضروریات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، یعنی انسانوں نے ایک جگہ رہنا ہے اور ان کے فطری تقاضوں کی تکمیل انفرادی طور پہ نہیں ہو سکتی۔ تو فرض کیا روٹی کا ایک نوالا ہے، اس کے لیے آپ کتنے انسانوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے آپ گندم کا ایک بیج خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی دکان کے پاس جا کر وہاں سے گندم کا بیج خریدنا ہے، یعنی آپ کو اس ایک گندم کا جو دانہ ہے اس کے خریدنے کے لیے بھی دوسرے کی ضرورت پڑ گئی۔ اور اس کے بعد آپ زمین میں ہل چلاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو ظاہر ہے ٹریکٹر وغیرہ نہیں تھے، آج کل ٹریکٹر سے چلاتے ہیں تو آپ کو ٹریکٹر والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ٹریکٹر بنایا کس نے ہے؟ وہ بھی ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ڈیپینڈ کر لیا۔ اور پرانے زمانے میں جب آپ ہل چلاتے تھے تو وہ بیلوں کے ذریعے بیل آپ نے خریدنا، اس کے بعد اس کے پیچھے جو بیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے ایک آپریٹس، وہ لگانا، پھر وہ چلانا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ گندم کی کٹائی کے جو مراحل آتے ہیں، پانی دینے کے مراحل آتے ہیں، کٹائی کے بعد گندم کی گرائنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو پھر جو ہے اگر آپ کھانا ایک روٹی بھی بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو توے کی ضرورت ہوتی ہے، آٹا گوندنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک روٹی کے نوالے کے لیے ہمیں کتنے انسانوں کی ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے تخلیق ہی اس پیمانے پہ کی ہے کہ انسانوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ان کو پڑھنی ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے آپ نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے انحصار کرنا ہے۔ تو اس لیے ایک تو منع کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس شخص پہ نیکی کی گئی ہے اسے یہ کہا گیا ہے اس شخص کو کہ آپ اس نیکی کو پھیلائیں، اور جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے اس کو ایکنالج کریں کھلے دل کے ساتھ، اور اس کا احترام کریں، اس کو پھیلائیں بھی، تاکہ یہ جو احسان کرنے کا رواج ہے، یہ جو روایت ہے، یہ جو حکم ہے میرے اللہ کا، وہ اس معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو ایک حکم تو یہ بھی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے احسان کے۔ تو جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اگر آپ اس کو پھیلائیں گے، اس کو ایکنالج کریں گے، اس کی عزت افزائی کریں گے، تو اس سے احسان کرنے والے کے قد میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے قد کاٹ میں ہوگا۔ آپ ایک احسان شناس انسان کے طور پہ معاشرے میں جانے جائیں گے۔ تو یہ احسان کرنے کے کئی پہلو ہیں، اور ایک ضروری ٹاپک تھا، میں نے اس حوالے سے آپ کے ساتھ نشست کا اہتمام کرنا ضروری سمجھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔